کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی کے اس لمحے کو محسوس کیا ہے جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، ہر طرف سکون ہو، دل مطمئن ہو، اور پھر اچانک سب کچھ بدل جائے؟ ایک ایسا لمحہ جب زمین پاؤں کے نیچے سے نکلتی محسوس ہو، جب انسان سوچے یا اللہ، آخر مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ لیکن اگر اسی لمحے آپ کی زبان پر شکایت نہ آئے، آپ کے دل میں بغاوت نہ ہو، اور آپ کا یقین پھر بھی مضبوط رہے، تو جان لیجئے آپ صبر کے اس درجے کو چھو رہے ہیں جسے صرف خاص بندے حاصل کرتے ہیں۔ یہ داستان ہے ایک ایسے نبی کی جن کی زندگی صبر، شکر اور اللہ پر کامل یقین کی زندہ مثال ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ وہ وقت یاد کریں جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنی زندگی کے عروج پر تھے۔ ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں تھیں، وسیع و عریض زمینیں، لہلہاتے کھیت، پھلوں سے بھرے باغات، دور تک پھیلے مویشیوں کے ریوڑ جن کی آوازیں سکون کا احساس دیتی تھیں۔ ان کا گھر صرف ایک گھر نہیں تھا، وہ رحمتوں کا مرکز تھا، جہاں محبت تھی، جہاں سکون تھا، جہاں ہر طرف شکر کا ماحول تھا۔ اور پھر اولاد، نیک، فرمانبردار، خوبصورت اولاد، جنہیں دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کی نعمتوں میں گزرتی تھی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی اصل عظمت نعمتوں میں نہیں تھی، بلکہ اس بات میں تھی کہ وہ ہر نعمت پر شکر ادا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے، وہ کھڑے ہو جاتے اپنے رب کے سامنے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور زبان پر شکر۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کا اپنا نہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہی شعور ان کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب تقدیر نے ایک نیا رخ لیا۔ آزمائش کا آغاز ہوا۔ پہلا وار دولت پر ہوا۔ وہ کھیت جو کبھی سبز تھے آہستہ آہستہ سوکھنے لگے۔ وہ باغات جو پھلوں سے بھرے رہتے تھے ویران ہونے لگے۔ مویشی جو طاقت اور دولت کی علامت تھے ختم ہونے لگے۔ کاروبار جو کبھی عروج پر تھا زوال کا شکار ہو گیا۔ اور پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اب خالی ہاتھ کھڑے تھے، لیکن ان کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو نے دیا تھا اور آج تو نے لے لیا، میں پھر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عام انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک نبی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جو کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اولاد، ان کی خوشیوں کا مرکز، ان کے دل کا سکون، ایک کے بعد ایک دنیا سے رخصت ہونے لگی۔ گھر جو کبھی زندگی سے بھرپور تھا اب خاموش ہو چکا تھا۔ وہ دیواریں جو کبھی ہنسی کی گواہ تھیں اب خاموشی کی چیخیں سنانے لگیں۔ ایک باپ جب اپنی اولاد کو دفن کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام، انہوں نے نہ چیخا نہ شکوہ کیا، انہوں نے بس صبر کیا۔ ان کا دل رو رہا تھا لیکن زبان خاموش تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ پھر آزمائش کا سب سے سخت مرحلہ آیا۔ ان کی صحت چھین لی گئی۔ ایک شدید بیماری جس نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا۔ زخم جو بھرنے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ جسم جو طاقتور تھا اب کمزور ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال، اور پھر سال در سال۔ یہ بیماری پورے 18 سال جاری رہی۔ سوچے، 18 سال، نہ سکون، نہ آرام، نہ صحت، صرف درد، صرف تکلیف۔ لوگ جو کبھی ان کے قریب تھے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ رشتہ دار، دوست،
सब छोड़कर चले गए, हत्ता कि लोग उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो शहर के किनारे तन्हाई में रहने लगे। मगर एक हस्ती थी जो आखिर तक उनके साथ रही, उनकी बीवी। वो वफा की एक ऐसी मिसाल थी जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वो उनकी खिदमत करती रहीं, उनके जख्म साफ करती, उनके लिए खाना लाती, खुद भूखी रह जाती मगर उन्हें खिलाती। कभी शिकायत न की, कभी हिम्मत न हारी। ये सिर्फ बीवी का साथ नहीं था, ये ईमान का साथ था। 18 साल, तन्हाई, बीमारी, गम, महरूमी, लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज कभी नहीं बदली, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन। उन्होंने कभी नहीं कहा या अल्लाह क्यों, उन्होंने कभी नहीं कहा या अल्लाह कब तक। उन्होंने बस कहा या अल्लाह तू बेहतर जानता है। फिर वो लम्हा आया जब सब्र अपनी इंतहा को पहुंच गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, लेकिन वो दुआ भी शिकवा नहीं थी, सिर्फ आजिज़ी थी। अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये वो अल्फाज थे जो आसमानों तक पहुंचे और फिर रहमत नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया अपना पांव जमीन पर मारो। उन्होंने हुक्म माना, जमीन से चश्मा फूट निकला। उन्हें कहा गया इस पानी से नहाओ और पियो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी बीमारी खत्म हो गई, उनका जिस्म दोबारा सेहतमंद हो गया। वही ताकत, वही जवानी, सब कुछ वापस आ गया। और फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा औलाद अता की और पहले से भी ज्यादा नेमतें दी। ये वो इनाम था जो सब्र करने वालों को मिलता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है कि जब इंसान हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखता है तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखें एक नबी ने 18 साल तक सब्र किया था और फिर अल्लाह ने सब कुछ वापस दे दिया। सब्र खामोशी नहीं, सब्र अल्लाह पर यकीन है। और यही वजह है कि जब भी सब्र का जिक्र होता है तो एक नाम गूंजता है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम।